میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان کے لیے جب جمعے کی اذان دی جائے، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فسعوا آتا دوڑو، دوڑنا مطلب جلدی کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اپنے کام کو بند کر کے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو۔ تو ہم اور آپ جمعے کے اندر اکثر آتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور اس دن بھی اکثر لیٹ آیا کرتے ہیں، اس دن بھی اکثر لیٹ آیا کرتے ہیں۔ تو جمعہ اس کی بہت فضیلتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن انہیں دوبارہ اٹھایا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جمعے کے دن سارے لوگ جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ تو جمعہ ایک بہت فضیلت والا دن ہے، جس دن ہم اور آپ کو چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کو 6 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 6 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ اگر ہم اور آپ اپنے مقدس دن کو پالیں، تو کیوں نہ اس دن صرف اور صرف ہم اور آپ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر گزاریں۔ کیوں نہ اگر ایک ہفتے کے اندر آنا ہے ہم اور آپ کو، تو کیوں نہ تھوڑا سا پہلے آ جائیں اور تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دیا کریں، اگر ہم اور آپ کو جمعے کے اندر آنا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری فضیلتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے، یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں کیا برکت ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس میں ایک ایسی ساعت ہے، اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ آپ جو بھی دعا کو مانگیں گے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کوئی خوشی طلب کر رہے ہیں، اگر آپ کسی چیز کو اللہ رب العزت سے طلب کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے مقدر میں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں اس جمعے کے دن، اگر آپ کسی مصیبت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں جمعے کے دن، تو اللہ رب العزت آپ کی اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، تو گویا کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ پس پشت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظروں میں اسلام کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہے گی۔ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، تو گویا کہ اس کی نظروں میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کی نظروں کے اندر اسلام کی اہمیت نہ رہ جائے، پھر وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صرف فرما دی، اپنی پوری زندگی گزار دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف لایا جائے۔ اور ہم اور آپ اس دور کو دیکھتے ہوئے اتنا بدل چکے ہیں کہ ہم اور آپ کو ذرا سا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جمعے کو مسلسل چھوڑتے رہتے ہیں اور نمازوں کو بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی موسم بدلا، آپ مسجد کے اندر آئے، مغرب کے اندر 2 جماعتیں ہو جایا کرتی تھی، جہاں آج 1 جماعت ہونا مشکل پڑ گیا ہے۔ افسوس کرنے کی بات ہے جہاں فجر کے اندر بہت سارے لوگ جماعت کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے، آج وہی 4-5 لوگ حاضر ہوا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے نظریے کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ اسلام کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کی ہماری اور آپ کی جو شخصیت ہے، جو پہچان ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا تو آپ یقین مانیے کہ ہم اور آپ کسی کام کے لائق نہیں رہے گا۔ اور اسلام کو چھوڑنا ایسا نہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے، آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کے اعمال سے ایسے لگنے لگتا ہے کہ آپ اسلام سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 طریقے کے ہوتا ہے، ایک عمل بالقول، ایک عمل کر کے دکھانا۔ ایک آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور ایک آپ اپنی کردار سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ زبان سے تو نہیں منع کر رہے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال سے ضرور منع کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو زندگی دیا ہے، کچھ لمحات کے لیے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں،
تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر 5 وقت کی نمازیں نہیں، صرف ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ اللہ اکبر، تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا جس نے صرف ایک وقت کی نماز چھوڑ دی۔ اور ہم اور آپ تو مسلسل بارہا نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم اور آپ برابر نمازوں کو چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب بتائیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اپنی زندگی اس لیے بسر فرمائی تھی کہ میری امت آنے کے بعد سارے لوگ اسلام کا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پتھر نہیں کھائے تھے کہ آج ہماری مسجدیں خالی رہیں، بلکہ اس لیے کھائے تھے پتھر کہ یہ امت سمجھے کہ میرے درد کو، یہ امت سمجھے کہ اللہ رب العزت کے وجود کو، اور اپنے سروں کو مسجدوں کی طرف لائے گی، اپنے قدموں کو مسجدوں کی طرف لائے گی، تبھی جا کر کے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ نے بالکل مان و مطلب ہی چینج کر دیا اسلام کا، کبھی کبھی اگر ہو سکتا ہے تو آتے ہیں، نہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ کفر کر دیتا ہے، اور بے نمازی کا عالم یہ ہے کہ جہاں نگاہ پڑ جاتی وہاں سے برکتیں ہٹ جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کوئی بھی دعا اس کے بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم آپ کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اندر 3-4 باتیں میں نے اہم بتائیں۔ پہلی چیز، اگر رمضان کا مہینہ پائیں، پہلی چیز رمضان کا آپ مہینہ پائیں اور اس کے اندر روزہ رہ کر کے اگر آپ اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایسا شخص ہلاکت و برباد ہو جائے۔ اگر آپ رمضان کے روزے پائیں گے، اگر آپ رمضان کا مہینہ پائیں اور اس کے اندر روزہ نہ رکھ سکیں تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ ایسا شخص ہلاکت و برباد ہو جائے۔ اور میں نے دوسری چیز آپ کو بتائی، اگر آپ ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے اندر پاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں۔ اور تیسری چیز جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، وہ شخص اس پر درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، وہ بھی ہلاکت و برباد ہو جائے۔ اور چوتھی چیز، ہم اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کسی بھی حال میں ہم اور آپ کو نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام